نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ تو گمراہ ہونے سے، سنیت سے نکل جانے سے تو تمام عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر اس مسئلے کو نہیں سمجھا، جہالت اور نادانی کی وجہ سے کسی نے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیا، یا یاد رکھنا کسی نے انکار تو نہیں کیا مگر سکوت بھی کیا تو بھی اہل سنت سے نکل جائے گا۔ سکوت بھی یہاں جائز نہیں، چپ رہنا بھی یہاں جائز نہیں، چپ رہا تو بھی اہل سنت سے نکل جائے گا، تو بھی عبادت رائگاں ہو جائے گی، تو بھی فرض اور نفل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں بولنا ہے اور وہ بولنا ہے جو ہر صحابی نے بولا ہے۔ کئی لوگ دو طرفہ رہنا چاہتے ہیں، انہیں بھی خوش رکھے انہیں بھی خوش رکھے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو چاروں ہی افضل ہیں اور چاروں کو برابر مانتے ہیں۔ حالانکہ خلفائے راشدین کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، یہ میرے سامنے فتح رضویہ شریف کی 28ویں جلد ہے، اور اس میں امام اہل سنت کا ایک ایک لفظ دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، یہ وہ مکی مدنی نور ہے، ہیرا کی روشنی ہے، دار ارقم کی چاندنی ہے، یہ 1450 سال کی اہل سنت کی علمی وراثت ہے۔ اس دسترخوان علمی سے چن لو ان گلوں کو، اور یہ گل تمہارے دامن میں رہیں گے تو ایمان ہمیشہ خوشگوار رہے گا۔ غور کرو، امام اہل سنت فرماتے ہیں الجواب، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسول و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد، یعنی فرشتوں میں جو رسول ہیں چار، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، فرشتوں کے رسول اور انسانوں کے رسول اور انبیاء کے بعد حضرات خلفائے اربع، خلفائے اربع مانے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، رسولوں اور نبیوں کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہ تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ رسولوں اور نبیوں کے بعد چار خلفاء تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ فرماتے ہیں تمام امم عالم اولین و آخرین، امم عالم اولین و آخرین، یعنی اگلی پچھلی تمام امتوں کے اندر کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول و کرامت و قرب ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان چاروں کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب غور کرنا، آگے فرماتے ہیں پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے توجہ آپ لوگوں کی، پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہے توجہ آپ لوگوں کی، جان سے سنی۔ اس مذہب مہذب پر، اس مذہب مہذب پر، کیا مذہب مہذب ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد تمام عالم میں افضل چار خلفاء ہیں،
کوئی شخص بزرگی، عظمت، عزت، وجاہت، قبول و کرامت، قرب ولایت میں ان چاروں کے مرتبے کو اولین آخرین میں نبی اور رسولوں کے بعد کوئی نہیں پہنچ سکتا، اتنا بلند مرتبہ ان چاروں کا۔ لیکن آگے لکھتے ہیں پھر ان چاروں میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب فرماتے ہیں اس مذہب مہذب پر آیات قرآن عظیم و احادیث کثیرہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ارشادات جلیہ واضحہ امیر المؤمنین مولا علی مرتضیٰ و دیگر ائمہ اہل بیت طہارت و ارتضاء و اجماع صحابہ کرام و تابعین اعظام و تصریحات اولیاء امت و علماء امت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے وہ دلائل باہرہ و حجت قاہرہ ہیں جن کا استیعاب یعنی ان کو گھیرا نہیں جا سکتا۔ یعنی قرآن کی اتنی آیتیں ہیں، حضور کی اس مذہب مہذب پر اتنی حدیثیں ہیں، مولا علی کے فرامین اتنے زیادہ ہیں، اہل بیت اطہار کے فرامین اس پر اتنے زیادہ ہیں، صحابہ کے، اولیاء کے، علماء کے اقوال اس مذہب مہذب پر اتنے زیادہ ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے اگر تم گھیرنا چاہو تو ان کو ایک کتاب میں گھیر نہیں سکتی۔ اس مذہب مہذب پر اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں۔ تو اب ہمیں کسی کے وسوسے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو یتیم ہو وہ کسی کے در پر بھیک مانگے، ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ہمارے پاس تو 1400 سالہ وراثت موجود ہے، ہمارے پاس اولیاء ہے، صوفیاء ہے، صالحین ہیں، علماء ہیں، اقطاب ہیں، اغواث ہیں، اوتاد ہیں، نوجبا ہے، نوقبا ہے، ہمارے پاس صالحین ہیں، تابعین ہیں، اصحاب و اہل بیت ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں کہیں اور دامن بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ بنا بنایا موجود ہے۔ اب یہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ نبیوں رسولوں کے بعد ان چاروں کا مرتبہ سب سے افضل ہے، پھر ان چاروں میں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے، اور فرماتے ہیں اس مذہب مہذب پر قرآن کی آیتیں، حدیثیں، مولا علی کے فرامین اور پھر اہل بیت اطہار کے فرامین اور علماء امت کے فرامین، اولیاء امت کے فرامین اتنے زیادہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کا استیعاب ایک جگہ گھیرنا چاہو تو طاقت نہیں کہ ان فرامین کو تم جمع کر سکو، اس مذہب مہذب پر اتنے دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر جن لوگوں کو یہ وسوسہ آ جاتا ہے اور یا وسوسہ انہیں ڈالا جاتا ہے کہ ہم کون ہیں جو ایک کو دوسرے سے افضل کہیں، ہمارے پاس کیا ترازو ہیں، بلکہ علماء اہل سنت کو اس طرح تانا دیا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ آج کل کے مولوی، اور یہ یاد رکھنا میں نے جو 2 حدیثیں آپ کے سامنے ابتداءً پڑھی ہیں علماء کی شان میں کہ علماء کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عالم کی خدمت میں گھڑی بھر کی حاضری 1000 دن کی ریاضت سے افضل ہے، اور عالم کی 1 ساعت کے بچھونے پر تکیہ لگا کر علم دین کا مطالعہ کرے عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ علماء کی قدر جانو، علماء سے قوم کو بدزن ہی گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جہاں علماء سے قوم بدزن ہو جائے گی تو پھر جہاں سے صاف شیریں میٹھا پانی ملنے والا تھا اسی پنڈ کھٹ سے ہم نے اس کو دشمنی کرا دی ہے، تو اب یہ پھر چاروں ناچار پیاسا ہوگا تو ہمارا گدلا پانی ہی تو پینے آئے گا، پھر ہمارے پاس ہی تو آئے گا۔ تو علماء سے بدگمان کرنا یہ ان کی سازش ہے، اور سازش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے مولوی ابو بکر عمر عثمان و علی کے بارے میں ترازو رکھ کر بولتے ہیں کہ یہ افضل ہے، یہ ان سے افضل ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ یاد رکھنا یہ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں،
جس طریقے سے ان کو ماننا ہم پر فرض ہے، اسی طریقے سے اس طریقے سے ماننا فرض ہے جو ہمیں قرآن و سنت نے سکھایا ہے۔ یہ افضلیت کا مسئلہ کوئی ہم نے ترازو لگا کر تولا نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، یہ اہل بیت کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، یہ صوفیاء صالحین کا اتفاق ہے۔ اس لیے اس چیز کو ماننا ضروری ہے۔ تو یہ وسوسہ اگر کوئی ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں کہ یہ کون ہوتے ہیں جو ایک کو دوسرے سے افضل بتائیں، تو انہیں بتانا کہ یہ اپنے گھر سے نہیں بتاتے، یہ قرآن سے بتاتے ہیں، یہ حدیث سے بتاتے ہیں، یہ اجماع امت سے بتاتے ہیں۔ اور اب یاد رکھنا، اگر کوئی یہاں یہ وسوسہ ڈالے کہ نہیں ہم تو سب کو برابر مانتے ہیں، تو یاد رکھنا چاروں خلفائے راشدین کو مقام اور مرتبے میں اگر کوئی برابر مانتا ہے تو وہ بھی سنی نہیں ہے، وہ بھی سنی نہیں ہے۔ سنیوں ڈرو نہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں دلائل دینے۔